نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، امام مہدی کون ہے؟ مہدی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ امام مہدی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ قرب قیامت سے پہلے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ اور اسی بات کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔ بے شک وہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک ہی آیت 3 بار آئی ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیت نمبر 28 اور سورہ صف میں آیت نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور سورہ فتح میں ولو کرہ المشرکون کی جگہ پہ آیا ہے وکفی باللہ شہیدا۔ اور وہی اللہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا، قرآن اور دین الحق، دین اسلام کے ساتھ مبعوث کیا، اور وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، چاہے مشرکین اس بات کا برا ہی منا جائیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کے الہی گواہ کافی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 5 ادوار کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں موجود رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی، اور یہ دوسرا دور ہے، وہ بھی قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد ملوکیت آئے گی، یہ تیسرا دور ہے، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد تم پر جابر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، یہ چوتھا دور ہے، اور وہ بھی مسلط رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو انہیں اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد ایک بار پھر یہ 5واں دور ہے، ایک بار پھر خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی، اور یہ امام مہدی کی طرف اشارہ ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ نے روایت کی ہیں، جن میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ ابو ہریرہ، ابن مسعود، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، سیدنا ثوبان، ابو سعید خدری اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی کہ محمد بن عبداللہ۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ دنیا اس وقت ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، یعنی یہ ہو کے رہنا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اہل بیت میں سے ہوگا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا۔ وہ آئیں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دنیا اس وقت ظلم و ستم میں ڈوبی ہوگی، یعنی کہ ظلم کا راج ہوگا، جھوٹ بہتان ہوگا، بے حیا عورتوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوگی، فتنوں کا دور ہوگا، سودی نظام چل رہا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، بنو اسماعیلی ہوں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اگر ہم نے نہیں بھی دیکھا تو ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی۔ جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ۔